جی ویورس، السلام علیکم۔ تو پچھلی ویڈیو میں یہ بات چل رہی تھی کہ بزنس، ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس، اور بزنس کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل کے طور پہ میں ڈیری کو ہی لوں گا، ڈیری فارمنگ کو۔ اب ڈیری فارمنگ میں سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، جانور کی پہچان، جانور کی بریڈ کیا ہے۔ اگر آپ شوق کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ایک خاص بریڈ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو بریڈ جو ہے وہ کتنی پیور ہے، یہ کون سی بریڈ ہے۔ اس وقت سینکڑوں ہزاروں بریڈز آ چکی ہیں، کاؤز میں بھی، بفالوز میں بھی کافی مشہور فیمس بریڈز ہیں۔ تو پہلے تو کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے بریڈ کا، آپ کے اندر اس کی سمجھ بوجھ ہے کہ نہیں۔ مثلا آج کل سہیوال کاؤ ہے، ہماری اپنی نیشنل کاؤ کہوں گا میں اسے، ہمارے اپنے ملک کی بریڈ ہے، بٹ اس کے اندر بھی اتنی ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ سہیوال سے ملتی جلتی ایک بریڈ ہوتی ہے، یلو اس کا کلر ہے، لوگ اس کو بھی منڈیوں میں لا کے سہیوال کے طور پہ بیچ رہے ہیں۔ سہیوال نہیں ہے، وہ پیور سہیوال ملتی ہے گورنمنٹس کے اپنے بنائے ہوئے جو فارمز ہیں، یا لوگوں کے پاس بھی ہے۔ پر سب سے پہلے آپ سہیوال کاؤ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سہیوال کاؤ کی پیچز، اصلی ریئل سہیوال کاؤ کیسی ہوتی ہے، یہ چیز سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے منڈی میں جا کے جانور بائی کرنا ہے، آپ نے کسی ڈیرے سے جا کے جانور بائی کرنا ہے تو بہت سمجھداری کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جانور اگر بیمار بھی ہے، لوگ اس کو انجیکشن لگا کے 24 گھنٹوں کے لیے وہ اپنی ٹانگوں پہ چست کھڑا رہتا ہے، لیکن جس وقت آپ اس کو گھر لے کے پہنچتے ہیں تب مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے والے سے بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ایسے انجیکشن آ گئے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو بتایا گیا ہے جی اس گائے کے نیچے 30 کلو دودھ ہے، 35 کلو دودھ ہے۔ ایسے انجیکشن آ گئے ہیں کہ 15-20 دن تک وہ 30 کلو، 35 کلو یا 40 کلو دودھ دے رہی ہے، اس کے بعد وہ بالکل زندگی کے لیے جو ہے وہ اس چیز کے پاسبل نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اپنے جانور کہاں سے خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، اکٹھی چیزیں سب بھی آپ خریدتے ہیں تو وہ آپ کو چیپ پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ 2 جانور خرید رہے ہیں، 4 جانور خرید رہے ہیں، 8 جانور خرید رہے ہیں کسی ایک ہی بندے سے، یہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے، تو وہاں سے آپ کو وہ چیز سستی مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے فارم کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، فارم پہ آپ کی مینجمنٹ کیسی ہوگی۔ آپ خود بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے ملازمین بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو بائی ہینڈ کام کے اندر اگر آپ آؤٹ پٹ چاہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جانور ضائع نہ ہو تو آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی کام کرنا پڑے گا، اور ایک اسٹرانگ لوک رکھنی پڑے گی اپنے ورکرز کے اوپر کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں اور ہم نے یہ کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ تقریباً یہی چیز ڈیری تک تو یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ فوڈ پنڈا ہو گیا، یہ دیگر مختلف چیزیں ہیں، بعد میں ان پہ آہستہ آہستہ بات ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ بزنس میں آپ کو شوق کس چیز کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو، جس طرف آپ کا جی مائل کر رہا ہے آپ نے وہ چیز سٹارٹ کرنی ہے۔ وہ چیز سٹارٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی مکمل انفارمیشن لینی ہے، مکمل انفارمیشن۔ میں ابھی 2-3 سال سے سرچ کر رہا ہوں، ابھی تک 2-3 سال سے، ابھی میں سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں میرا نالج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میرے دل کے اندر کوئی ایسا وسوسہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی مجھے ہارم ہوگا یا مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی چیزوں کو سرچ کرنے میں۔ تو
بزنس کی الف بے یہ ساری آپ کو آنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو اس طرح سے آپ کا کوئی بھی بزنس ہے اے سے لے کے زیڈ تک، اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، اس کی مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس. تھینک یو ویورز. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اور کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بیٹھیں گے یہاں پہ اسے ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.